اچھا، تمام کے تمام مفسرین آپ دیکھیں گے یہ جو آیت مبارکہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اچھا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کان من الجن، ابلیس جو ہے وہ جن میں سے تھا۔ جب ابلیس جن میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ وہ سجدہ کرے آدم علیہ السلام کو، تو حکم تو ملائکہ کو تھا، جنات کو تو حکم تھا ہی نہیں۔ اگر آپ بولو نہیں جن جو ہے وہ بھی اس حکم میں داخل تھا تو ضرورتاً ماننا پڑے گا کہ ابلیس جو ہے وہ بھی ملائکہ میں سے ہونا چاہیے۔ اگر ملائکہ میں سے ہوگا تو فکان من الجن، دوسری آیت میں ذکر ہے وہ تو جن تھا، تو جن اس ملائکہ نہیں ہوتا۔ جب جن ملائکہ نہیں ہوتا تو یہ جو حکم ہے ملائکہ کو تھا، تو ابلیس کو کائے کی سزا مل رہی ہے؟ یہ ایک میرا خیال ہے بہت سننے کے اندر یہ جملہ آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تمام کے تمام مفسرین جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، غلام رسول سعیدی صاحب کو بھی دیکھ لیں، معارف القرآن کو بھی دیکھ لیں، تدبر قرآن مطالعہ کر لیں، ان سب کا رجحان اسی جانب رہا ہے کہ یہ دلالتم بالنص حکم ہے جو جنات کو بھی شامل تھا۔ ملائکہ افضل ہیں، جنات اس سے ملائکہ کی نسبت سے ایک کمتر جو ہے مخلوق ہے، تو جب ایک حکم اللہ نے تعظیم کا ملائکہ کو دے دیا تو دلالت الناس بدرجہ اولا یہ حکم جنات کو بھی شامل تھا، لہذا جنات کو بھی سجدہ کرنا تھا۔ سب نے غالب رجحان یہی رکھا ہے مفسرین نے۔ یہ ایک نقطہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، شیطان کو حکم تو تھا، اس نے حکم کی عدولی تو کی، جب حکم کی عدولی کی اس لیے ففسق عن امر ربی، اللہ کے حکم سے اس نے فسق کیا، کافرین میں سے ہو گیا، یہ تمام وعیدات اس کے لیے قرآن ذکر کر رہا ہے، لہذا حکم تو تھا۔ لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے جس کو ماضی کے علماء میں سے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ بھی دیگر محققین ذکر کر کے گئے کہ جب فرشتوں کو تعظیم کا حکم دیا تو جنات جو ہے وہ بدرجہ اولا اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تغلیباً حکم دینا، یعنی بظاہر تو ملائکہ کا نام تغلیباً ذکر کیا گیا لیکن اس حکم کے اندر جنات بھی داخل تھے۔ یہ ایک نظریہ ٹھیک ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل نتیجہ تو بالکل ٹھیک ہی نکلا ہے، لیکن یہ قرآن پاک کو ٹھیک طریقے سے حل نہیں کیا گیا ہے۔ عموماً جتنے بھی ہمارے یہاں بر صغیر کے مفسرین ہیں، کسی ایک کی بھی توجہ غالباً اس جانب نہیں گئی ہے کہ یہاں پر تغلیب مراد نہیں تھی، یہاں عدم ذکر ہے، الا ابلیس استثناء منقطع ہی ہے۔ اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کو اگر آپ دیکھیں گے وہاں واضح طور پر اللہ نے ذکر کیا، شیطان سے اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں عبارتم بالنص ذکر کیا کہ میں نے پرٹیکولرلی ابلیس تجھے بھی حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو سورہ اعراف کی جو آیت ہے وہ اپنے عبارتم بالنص واضح طور پر اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ شیطان کو حکم دیا گیا تھا، اور چونکہ قرآن اپنے ظاہر پہ رکھا جاتا ہے، براہ راست حکم دیا گیا تھا۔ تو جب عبارت النص ہمیں مل رہا ہے کہ ابلیس کو حکم دیا گیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آگے سے دلائل دے رہا ہے قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں افضل ہوں، میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، خلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو طین سے پیدا کیا گیا۔ تو اصل استدلال درست زیادہ مضبوط بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے عبارتم بالنص جنات کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا جب انہیں بھی حکم دیا گیا یہاں ذکر کیوں نہیں؟ اس کی حکمت ہوا کرتی ہے، کہیں پر بھی عدم ذکر جو ہے ظاہر ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کا کلام ہے وہ بھی 100 حکمتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی کو عربی کے اندر استثناء منقطع کہا جاتا ہے، استثناء کا پیچھے عموم میں دخل نہیں ہوتا، الگ سے استثناء کیا جاتا ہے حکمت پر مبنی۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری جماعت ملائکہ تھی، ان سب کو اللہ نے حکم دیا، ان سب نے حکم کی تعمیل کی، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سب کے سب نے حکم کی تعمیل کی تھی، اور ابلیس نے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی، وہ سب سے منفرد ہوا تھا، ان کی جنس سے بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر ایکچولی 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ بن گئے ملائکہ کی لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور ایک وہ جنس تھی کہ جسے ہم جنات کہتے ہیں، اس کے اندر یہ مادہ ہے نیکی کرنے کا بھی گناہ کرنے کا بھی، چونکہ الگ الگ جنس تھی۔ ایک جنس نے مکمل طور پر اللہ کی اتباع کی، اس لیے کہ ان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنس کو مکمل طور پر الگ ذکر کیا اور استثناء منقطع کر کے ابلیس کا ذکر کیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے واضح فرما دیا تھا اذ امرتک، ہم نے تمہیں حکم دیا تھا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ جو تفسیر بن رہی ہے کہ تغلیباً اس حکم کے اندر ابلیس داخل تھا، مسئلہ اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، نتائج بھی اس سے بالکل ٹھیک نکل رہے ہیں، لیکن زیادہ مضبوط قرآن کی مطابقت کے اندر یہ ہے شیطان کو حکم جو دیا گیا تھا وہ عبارتم بالنص حکم دیا گیا تھا،
واضح قرآن کی آیت موجود ہے، اور اس آیت مبارکہ میں استثناء منقطع مراد لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، قرآن کی عبارات کی زیادہ مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، دلالت النص سے جو استدلال اگر عبارت النص کو چیلنج نہ کر رہا ہو وہ قابل اعتبار ہوتا ہے، یہ اصول میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا۔ اگر کہیں دلالت النص کا استدلال قرآن کی عبارت کو چیلنج کر رہا ہو وہ دلالت النص کا استدلال ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اشارت النص کا استدلال قرآن کی عبارت کو چیلنج کر دے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ عبارت النص سب سے اوپر ہوتی ہے، اس کا استدلال سب سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ واضح اور ظاہر ہے۔ اشارہ دلالت اس میں انسان غلطی کر سکتا ہے، اس میں اجتہاد کا کہیں نہ کہیں دخل ہو جاتا ہے کہ میں دلالت النص سمجھ رہا ہوں، اسی لیے ہر استدلال میں عبارت النص کا استدلال ہمیشہ ترجیح پاتا ہے، فوقیت پاتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ اصول بھی میں نے آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دیا۔ نتائج سب کے ٹھیک ہیں لیکن زیادہ مضبوط استدلال پر مبنی تفسیر وہ میں نے آپ کو ذکر کر دی۔ اللہ رب العزت بہتر جانے، آگے چلتے ہیں۔